کیا بات ہے جس کی وجہ سے شہباز شریف اس قدر اکھڑا ہوا، بکھرا ہوا، ٹوٹا ہوا، مسئلہ ہوا، کچلا ہوا نظر آ رہا ہے؟ وہ فائنل راؤنڈ کی طرف جا رہے ہیں اور فائنل راؤنڈ میں سے صرف ایک چیز باہر نکلتی ہوئی نظر آتی ہے واضح طور پہ۔ لندن پلان کے ذریعے سے پنجاب کے اندر لوٹے بنا کے ہماری اکثریت کو اقلیت میں تبدیل نہ کیا جائے، اس وقت تک نواز شریف رہے گا کہاں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ہلو پاکستان۔ انگریزی کا ایک محاورہ ہے، اس میں کہتے ہیں بارکنگ ڈاگ سیلڈم بائٹ، کہ بھونکنے والے کتے کاٹتے نہیں ہیں، اس کا مطلب اردو میں یہ ہے۔ تو ڈاگ لورز جو ہیں یا پیٹ لورز جو ہیں، ان کے ساتھ میں پہلے معذرت کر کے پھر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ محاورہ اس وقت کیفیت ہے پاکستان کے موجودہ حکمرانوں کی، جو بائٹ سے پہلے والی کیفیت اور بائٹ اور بارکنگ کے درمیان والی جو کیفیت ہو سکتی ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ہذیان بکنا۔ دو باتیں آپ ذہن میں رکھ لیجئے، ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے اس قدر شدید غصے، پریشانی، ناکامی اور بے مرامی کا چہرہ لے کر مریم کو باہر جانا پڑا؟ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرا، کیا بات ہے جس کی وجہ سے شہباز شریف اس قدر اکھڑا ہوا، بکھرا ہوا، ٹوٹا ہوا، مسئلہ ہوا، کچلا ہوا نظر آ رہا ہے؟ اب تیسرے پہلو میں جاتا ہوں جس پہ میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا، وہ یہ ہے کہ لندن کے بعد کیا کوئی یو ایس پلان بھی ہے؟ اس پہ میں گفتگو کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو دو موٹی موٹی جو امپورٹنٹ باتیں پاکستان کے حوالے سے وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ عمران خان، آج میری 1-on-1 تفصیلی گفتگو ہوئی ہے، اس میں مجھ سے انہوں نے جو تجاویز بھی پوچھی کچھ چیزوں کے اوپر، میرا ٹیک بھی، اور جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اس میٹنگ کا حاصل کلام وہ یہ ہے کہ بہت بڑے پیمانے کے اوپر، جس طرح میں نے کل آپ کو کہا تھا، ہماری تیاریاں آخری مرحلے میں ہیں، اور پاکستان میں جس طرح لانگ واک ٹو فریڈم ایک کتاب بھی ہے نیلسن منڈیلا صاحب کی، اور انہوں نے اس میں اپنا جو آخری لانگ مارچ تھا اس کا ذکر بھی کیا تھا، تو یہ اس طرح کا لانگ واک ٹو فریڈم ٹورڈز اسلام آباد انشاءاللہ العزیز۔ ایک دوسرا یہ کہ آج عمران خان کے خلاف جو کیسز کی پوری سیریز چل رہی ہے، نہ اس دوران اس نے کوئی بیماری کا بہانہ لگایا اور نہ ہی ملک سے باہر بھاگنے کی کوشش کی۔ جس طرح یہ سارے مشکلات، ایک کیس ہوتا ہے بھاگ جاتے ہیں، ایک کیس ہوتا ہے اسپتال میں، ایک کیس ہوتا ہے مریضوں کی لائنیں لگ جاتی ہیں، لیکن آج پھر میں نے اس کو شیر کا بچہ کہا، وہ آئے اور ہمیں اللہ رب العزت نے سخرو کہ آج پھر بیل ہوئی ہے۔ اب 13 تاریخ کو 2 اور مقدمے ہیں جن میں درخواست ضمانتیں لگی ہوئی ہیں۔ یہ سلسلہ ایک اتنی بڑی مہم ہے عمران خان کے خلاف، پاکستان تحریک انصاف اور آپ لوگوں کے خلاف مہم ہے، جس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے، اس کے اندر سے ہم گزر رہے ہیں۔ پہلا میں آپ کے سامنے یہ چیز رکھنا چاہ رہا تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ آج یہی کیفیت جو میں نے آپ کو انگریزی کا محاورہ جو سنایا، اس کی جو درمیان والی کیفیت ہے، وہ اس وقت نظر آئی جب صدر نے خطاب کیا، وہاں جا کے ایک آئینی تقاضا تھا، صدر نے خطاب کرنا تھا، اور گورنمنٹ نے بیٹھ کے اس کی جو جتنا بھی وہاں پہ اخلاق کا اور جس قدر ڈیموکریسی کا مظاہرہ کیا، وہ آپ سن اور دیکھ چکے ہیں، اس پہ تبصرے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ اور وہ حضرت بدھو بھی گاندھی کے ساتھ ہیں، جو 2 نمبر اپوزیشن کے 9 نمبر ارکان تھے، انہوں نے بھی وہاں پہ اپنی حاضری لگائی۔ پاکستان تحریک انصاف، میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ آخری فیصلہ ہمارا ہو گیا، پارلیمنٹ کا حصہ ہم نہیں بنیں گے، تو سینٹ کے جو ہمارے ممبران تھے، جب وہ ہاؤس آف فیڈریشن ہے، تو اس میں سے جو پارلیمنٹ کا جب ہاؤس ہوتا ہے تو قومی اسمبلی کے ہال میں یا کسی جگہ اور بھی وہ مشترکہ اجلاس، جوائنٹ سیشن آف دی پارلیمنٹ اس کو کہتے ہیں، اس میں بائی کیمرل سسٹم ہے، اوپر والا ہاؤس سینٹ اور لوور ہاؤس جس کو نیشنل اسمبلی ہم کہتے ہیں، وہ دونوں اکٹھے بیٹھتے ہیں۔ تو ہم نے تو بائیکاٹ کیا، ہم نہیں گئے۔ پھر اس طرح سے وہ سارے جن خدشات کا لوگ اور توقعات کا لوگ اور جن سازشوں کا لوگ کہہ رہے تھے کہ جی دیکھیے وہ اسمبلی میں تحریک انصاف واپس جا رہی ہے، اپنے موقف سے عمران خان پیچھے ہٹ رہے ہیں،
میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یہاں جس لینگویج میں بھی اس کو ٹرانسلیٹ کر کے آپ کو اجازت ہے بابر امان آفیشیل یا لائبریری سے کوئی بھی چیز اٹھائیں اس کو آپ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو اصل موقف پاکستان کے اندر سے تحریک انصاف کا ہے اور پاکستان کے لوگوں کا ہے وہ ان تک پہنچ سکے. یہ خاص طور پہ میں جو بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہمارے اوورسیز پاکستانی ڈائسپورا کے ہمارے بچے ہیں, بہن ہیں, بھائی ہیں, بزرگ ہیں, میں ان سے کہہ رہا ہوں. اچھا, اس کا ایک اگلا پہلو یہ ہے کہ یہ جو پریشانی ہے اور ہذیانی ہے اس میں حیرانی کیا ہے, یہ لندن کے بعد یو ایس پلان. 4 ذرا میں اشارے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سب سے پہلا اشارہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھاگے ہوئے ایک صحافی صاحب جو ہیں وہ ان کے ماوا اور ملجا یعنی ان کی لاٹھی بنے, اور لاٹھی بن کے انہوں نے جو یہاں سے اندھے گئے ہوئے تھے ان کو کیپٹل ہل کی ساری گلیاں دکھائیں اور ان کو ان کے حق میں کہا کہ میں لابنگ کروا کے دوں گا, جس پہ میرے پاس اسلام آباد سے جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ بہت بڑے پیمانے پہ لابنگ کے لیے پیسہ پانی کی طرح پاکستان کی ریاست کا بہایا گیا ہے. ایک یہ میں اب یو ایس پلان کی بات کر رہا ہوں. دوسرا, جہاں جہاں بھی گئے ان کو 3 باتیں سننے کے لیے ملی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جو جب بھی بائیلیٹرل ٹاکس ریاستی سطح کے اوپر ہوتی ہیں, سربراہ ریاست جائے, سربراہ حکومت جائے کسی دوسرے ملک میں, تو امریکہ کی یہ ہسٹری رہی ہے کہ اس کے ہائی لائٹس وہ جاری کرتے ہیں. اب جو کمیونیکے آیا وہ بہت شارٹ ہے, اتنا شارٹ کہ اس سے مختصر بات کی نہیں جا سکتی. 3 باتیں انہوں نے کہی ہیں. یہ میں دوسرے پوائنٹ کو بتا رہا ہوں آپ کو جو لندن پلان کے بعد یو ایس پلان کی. ایک انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کے ساتھ ہمارا اتنے لمبے عرصے کا ایک پارٹنرشپ ہے جس کو ہم ویلیو کرتے ہیں. یہ ایک روایتی بات تھی, لیکن اس کو جس انداز میں کہا گیا وہ بڑی خاص بات تھی. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم جو پاکستان کے ساتھ ریلیشن شپ ہے اس کو ہم دوسرے لفظوں میں کہا گیا کہ خراب نہیں کرنا چاہتے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جس نے میں نے پہلی بات کو جوڑا ہے. اور تیسرا انہوں نے یہ کہا کہ ہم پاکستان میں جمہوریت کا تسلسل چاہتے ہیں. اس کے 2 مطلب آپ نکالیے, پھر میں آپ کو ایک ان کا جو نیا یو ایس امبیسڈر پاکستان میں آئے ہیں ان کی طرف سے آزاد کشمیر کا دورہ ہوا ہے, وہ میں اس کی 2 باتیں آپ کے سامنے, ایک ہی بات ہے 2 دفعہ انہوں نے دہرائی ہے, میں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. وہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو مقبوضہ جموں کشمیر میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی ہیں اور آزاد کشمیر کے لوگ بھی ہیں, ان کے لیے بھی خاص طور پہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ہمارے لیے تو ہے نا شہرک, اس لیے کہ قائد اعظم علیہ رحمت کہہ کے گئے, اور جب تک پلیبسائٹ نہیں ہوتا ہم کشمیریوں کے لیے جہاں جہاں آواز جا رہی ہے. ایک ڈار صاحب ہیں, بشیر صاحب, وہ بھی بے شمار لوگ اور رابطہ کرتے رہتے ہیں بابر امان آفیشیل پہ. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں مینیجرز کو چھوڑیے, آتے جاتے رہتے ہیں. پاکستان کی مستقل پالیسی اور جو سب سے بڑی یہاں پہ سیاسی طاقت ہے پاکستان تحریک انصاف کی, وہ مستقل پالیسی یہی ہے, کسی قیمت پہ ایک قدم بھی ہم آپ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ. اور آزادی آپ کا مقدر ہے اور آزادی آپ کو مل کے رہے گی پلیبسائٹ کے ذریعے سے. یہ ہمارا ریزولو ہے. ہوا کیا, تیسرا یہ ہوا کہ وہاں ان کو 3 باتیں سننے کے لیے ملی. ایک بات ان کو یہ کہا گیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہماری جو اس کو کہتے ہیں پیپلز ڈپلومیسی یا پبلک ڈپلومیسی وہ خراب نہ ہو. اب خراب تو ہوئی ہے, اس لیے کہ جب نعرے لگیں گے کہ اس ملک کا نام لے کے اس کا جو یار ہے وہ غدار ہے, تو پھر اس کا مطلب کیا ہے, پھر ڈپلومیسی کیا ان کے, وہ تو اڑ گیا ڈپلومیسی کا سارا, ان کا پرخچے نکل گئے. دوسرا یہ ہے کہ جب سائفر آئے گا, اور سائفر کو اب انہوں نے تسلیم کر لیا ہے. پہلے کہتی تھی وہ خاتون جو کوئین آف ٹیلنگ لائز ہے, آج کل کوئین آف انگلینڈ کے فوت ہونے کے بعد ایک ایسے گھر میں گئی ہے جو کہتی ہے میرا نہیں ہے, رہے گی چوری کے پیسوں کے ساتھ اور پھر واپس آئے گی. دیوار کے اندر کہے گی میرا, دیوار کے باہر کہیں گی میرا نہیں ہے. تو ان کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ اب پاکستان مزید اس طرح سے نہیں چل سکتا. اسی کے نتیجے میں پھر مختلف چیزیں, اشارہ اگلا میں آپ کو پھینک رہا ہوں 3 نمبر, جو بیانات وغیرہ ادھر ادھر سے سامنے آ رہے ہیں, یہ سارا جو کہنے والے اور جاننے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اور جانکاری رکھنے والے بتا رہے ہیں کہ وہ اسی کا نتیجہ تھا کہ وہ بیان جس کے لیے لوگوں کے کان تھک گئے تھے اور زبانیں پک گئی تھیں, وہ بیان پھر آخر آیا سامنے. جو اس کا اگلا پہلو ہے وہ بہت امپورٹنٹ پہلو ہے, وہ یہ ہے کہ نواز شریف ابھی آیا, صبح آیا, شام آیا. اب میں تازہ ترین آپ کو بتانے لگا ہوں کہ نواز شریف کے آنے میں تاخیر ہو گئی ہے. وہ اب اس کا پلان ڈیلے ہو گیا واپسی کا. اور کیوں ڈیلے ہوا ہے؟ ڈیلے ہونے کی بڑی سادہ وجہ ہے کہ جب تک
لندن پلان کے ذریعے سے پنجاب کے اندر لوٹے بنا کے ہماری اکثریت کو اقلیت میں تبدیل نہ کیا جائے، اس وقت تک نواز شریف رہے گا کہاں؟ یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں آ رہا۔ اس کے لیے پورا زور لگ رہا ہے زمینوں کی منڈی لگانے کے لیے، لیکن میں دو باتیں آپ کو بتا سکتا ہوں جو آن ریکارڈ ہے۔ میں اس کیس میں پیش ہوا تھا جس کے نتیجے میں یہ فیصلہ آیا تھا کہ جو حمزہ کا الیکشن ہے وہ آج سے ملتوی ہوگا، اور 2 سے آگے یا 4 سے آگے 20 پہ چلا گیا تھا، 22 پہ، اور اس کے نتیجے میں یہ طے ہو گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ جو لوٹے ہیں ان کے ووٹ ڈالے تو جا سکتے ہیں، وہ گنے نہیں جا سکتے اس کسی کے فیور میں، اور جو 20 لوٹوں کے شکست کے بعد 2 جن کو ویسے ہی انہوں نے دہلی سے فتح دیا وہ بھی شکست سمجھتے ہیں اپنے آپ کو بھی، اور لوگ بھی ان کو ہارا ہوا جانتے ہیں، تو وہ ان کے بعد کوئی یہ رسک نہیں لے گا جس نے آئندہ الیکشن لڑنا ہے کہ وہ عوام کے غیظ و غضب کے سامنے کھڑا ہو۔ اور دوسرا یہ کہ کس پہ کھڑا ہوگا، یا پیسے پہ کھڑا ہوگا یا وزارت کے لالچ پہ، چند ماہ کی اور چند ہفتے کی لالچ ہوگی پیسوں کی اور وزارت کی۔ جو حالات ہیں وہ فائنل راؤنڈ کی طرف جا رہے ہیں، اور فائنل راؤنڈ میں سے صرف ایک چیز باہر نکلتی ہوئی نظر آتی ہے واضح طور پہ، یہ سسٹم نہیں چلے گا، نیا سسٹم بنے گا نئے الیکشن کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت دے، صحت دے اور حلال رزق دے۔ پاکستان زندہ باد۔